کر دینا یہ عام انسان کے بس کا کام نہیں ہے. اس کے لیے غیر معمولی شخصیت کا ہونا ضروری ہے، اور کائنات میں غیر معمولی شخصیت صرف اللہ کے نبیوں کی ہوتی ہے، رسولوں کی ہوتی ہے. میں 10 اخلاقیات پر عمل کروں گا، 2 پھر مجھ سے چھوٹ جائیں گی. کوئی دوسرا انسان 20 اخلاقیات کے اصول کو اختیار کرے گا، کچھ اس سے چھوٹ جائے گا. تو خلق عظیم پر وہ شخصیت فائز ہوتی ہے کہ جو کسی بھی پہلو سے اخلاقیات چھوڑنے والا نہ ہو. اخلاقیات کے سارے پہلو جس شخصیت کے اندر یکجا ہو جائیں، جمع جائیں، وہ خلق عظیم ہے. لہذا اس معنی کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ قرار پائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اصولیین نے، ہمارے ہاں یہ فقہاء ہوتے ہیں، محدثین ہوتے ہیں، اصولیین ہوتے ہیں. اصولیین نے خلق عظیم کی تعریف کی ہے کہ الجود بالکونین والتوجہ الی خالقہما، کہ خلق عظیم کا معنی یہ ہے کہ کونین پر سخاوت کرنا. کونین دونوں جہانوں پر، یہ عالم دنیا اور عالم آخرت، یعنی جس کی سخاوت دونوں جہانوں پر چلے، یہ خلق عظیم کا پہلا جز ہے. خلق عظیم کے 2 جز انہوں نے بیان کی ہیں کہ الجود بالکونین والتوجہ الی خالقہما، کہ خلق عظیم میں پہلا جز یہ ہے کہ وہ شخصیت جس کی سخاوت دونوں جہانوں پر ہو وہ خلق عظیم پر ہوگا. اور والتوجہ الی خالقہما، اور اس کی توجہ ان دونوں جہانوں کے پیدا کرنے والے کی طرف ہر وقت رہے. اب دیکھیے، عام بندہ دنیا میں اپنی استطاعت کے مطابق تو سخاوت کر سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد وہ سخاوت نہیں کر سکتا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس جہان میں بھی انسانیت پر ہے اور آنے والے جہان میں بھی ہے. اس جہان میں کیسے؟ کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، آپ نے ہمیں قرآن دیا، آپ نے ہمیں شریعت عطا فرمائی، آپ نے ہمیں روحانیت دیا، آپ نے ہمیں ایک ریاست دی، آپ نے ہمیں ایک نظام دیا، آپ نے ہمیں اخلاقیات دیے، سیاسیات دیے، معاشیات دیے. یعنی زندگی کی ہر شعبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی. تو یہ آپ کی سخاوت ہے. اور جب آپ مدینہ میں جلوہ افروز ہوتے تھے تو اس وقت آپ کی سخاوت کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک سوالی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو مدینہ کی وادی میں جتنی بکریاں کھڑی ہیں یہ مجھے عطا فرما دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ. تو وہ لے کر جب جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. جب وہ اپنی قوم کے پاس گیا تو اس نے پکار کے کہا ای قوم اسلمو، اے میری قوم اسلام لے آؤ. ان کا کل تک تو آپ اسلام کے مخالف تھے، آج آپ کو اسلام کی صداقت اور حقانیت کی کیا دلیل مل گئی ہے؟ اس نے پھر یہ سارا واقعہ سنایا. اس نے کہا کہ جو شخص غیر معمولی سخی ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے. غیر معمولی جو سخاوت ہوتی ہے وہ عام انسان کے بس میں نہیں ہوتی. انسان جب سخاوت کرتا ہے تو پہلے اپنے لیے بچاتا ہے، پھر اپنے بال بچوں کے لیے بچاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سخاوت کرتا ہے. لیکن میں اس شخصیت پر حیران ہوں کہ میں نے عادی زبان سے سوال کیا حضور یہ سارے بھیڑ بکری مجھے دے دیں، حضور نے اسی وقت فرمایا لے جاؤ. تو یہ غیر معمولی سخاوت جو ہے یہ اس بات کی بات ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. گویا تو دنیا میں سخاوت تو اور بھی لوگ کر لیتے ہیں، گو اس نوعیت کی، اس معیار کی نہ کر سکے. لیکن خلق عظیم کے لیے شرط یہ ہے کہ الجود بالکونین، کہ دونوں جہانوں پر جس کی سخاوت ہو. اور آخرت میں کیسے سخاوت ہوگی؟ آپ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ساری انسانیت کٹھی ہو کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت اسماعیل کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے آج ہمارے لیے دعا فرمائیے، ہمارے لیے سفارش فرمائیے، تاکہ اس سختی کے دن میں اللہ کی رحمت ہم پر ہو. تو کوئی بھی ہاں نہیں کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب انسانیت پہنچے گی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انبیاء سے ہوتے ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانیت پہنچے گی تو آپ کہیں گے کہ اذهبوا الى دار محمد، کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر چلے جاؤ، ان کے گھر پر چلے جاؤ، وہ تمہاری اللہ کے سامنے سفارش کریں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ہم جائیں گے تو حضور حدیث پاک میں حضور کے ہاتھ ایسے کھلے ہوئے ہوں گے، آپ فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، میں ہوں تمہارے لیے، میں ہوں تمہارے لیے. تو کہتے ہیں کہ پورا مجمع انسانیت حضور کے ساتھ ہوگا اور حضور اللہ کے سامنے جا کے سر بسجود ہو جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سجدے فرمائیں گے اور 3 سجدے فرمانے کے بعد انسانیت کو جنت میں لے جائیں گے. تو گویا یہ ایک سخاوت کا ایک مظہر ہے، ایک یہ نمونہ ہے. اس لیے فرمایا کہ خلق عظیم پر وہ شخصیت فائد ہو سکتی ہے الجود بالکونین، کہ جس کی سخاوت دونوں جہانوں پر ہو، والتوجہ الی خالقہما، کہ وہ یا اس عالم میں ہو یا اس عالم میں اس کی توجہ اللہ سے نہ ہٹے،
اس کی توجہ اللہ سے منقطع نہ ہونے پائے، تو یہ خلق عظیم اس کو کہتے ہیں۔ جب ہم اس تعریف کو سامنے رکھیں گے تو اس تعریف کے مطابق، اس معنی کے مطابق، اس مفہوم کے مطابق صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس خلق عظیم کے منصب پر فائز نظر آتی ہے۔ بڑی خوبصورت بات علامہ صاحب آپ نے کی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اچھا سوچنا چاہیے، اچھا مسکرانا چاہیے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ ہم اس پہ اور بات کریں گے لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس امید کے ساتھ پھر ایک چھوٹے سے وقفے پہ جاتے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا اس وقفے کے بعد بھی۔ آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید اس چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ علامہ صاحب میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ مسکرانا بڑا اچھا لگتا ہے، اور مسکراہٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اٹ از این انٹرنیشنل لینگویج وچ ایوری ون انڈرسٹینڈس۔ مسکرانا، خوش خلقی، یہ صدقہ جاریہ سے تعبیر اس کو کیا جاتا ہے صدقے کے ساتھ۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم کیا ایسا کریں کہ یہ جو غصہ ہے، یہ جو اشتعال ہے، یہ جو اس طرح کے ہم میں بہت سی ایسی خامیاں آ جاتی ہیں، ہم ان سے تھوڑا سا پرے ہو سکیں؟ مسکراہٹ کے حوالے سے بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور بڑے خوبصورت انداز سے حضور نے اس کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑو کہ یہ نیکی چھوٹی ہے لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے، اور اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملنا، فرمایا کہ یہ تمہارے نزدیک ایک چھوٹا عمل ہوگا لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا عمل ہے کہ جب بھی تم کسی سے ملو تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو، خندہ پیشانی سے ملو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہکہ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا الا ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ موقع، وہ بھی اس میں بھی ہمیں کوئی صحیح حدیث کہکہ کے حوالے سے نہیں ملتی، لیکن آپ تبسم فرماتے تھے۔ تبسم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہونٹ مبارک تھے وہ متحرک ہو جاتے تھے، آپ کے چہرے پر ایک خندہ پیشانی پھیل جاتی تھی، آپ کا چہرہ جو تھا وہ ایک اس پر ایسے تاثرات ابھر آتے تھے کہ اگلا اپنائیت ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عربی میں ایک لفظ ہے اپنا تبسم، ایک لفظ ہوتا ہے دہک، ایک ہے قہقہ۔ تبسم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہونٹ تھوڑا سے متحرک ہو جائیں، اور دہک کہتے ہیں جس کو ہم ہنسنا کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کے یہ جو نکیلے دانت ہیں سامنے والے یہ ظاہر ہو جائیں، اور قہقہ یہ ہوتا ہے کہ نکیلے دانت بھی ظاہر ہوں، چہرہ بھی مسکرائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہنسنے میں آواز بھی پیدا ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر آپ تبسم فرماتے تھے، اور